یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کے ساتھ ملاقات ہو، بس چہرے پہ تبسم آ جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ لیکن اس دل خوش کرنے میں بھی کچھ لوگ اس قدر کنجوس ہوتے ہیں، جہاں تھوڑا سا منصب مل جاتا ہے، جہاں تھوڑا سا انتظار مل جاتا ہے، تو تبسم سے ملنے کی کیٹیگری بن جاتی ہے۔ کس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، کس سے چہرے پر تبسم لا کر کے ملنا ہے، اور کس سے اکھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ انسانوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا مقام مل جائے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، آپ امام صاحب بن جائیں، آپ پیر صاحب بن جائیں، یا دنیاوی اعتبار سے ہو، آپ مالک بن جائیں، دوسرے آپ سے ملاقات کرنے والے آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہو یا آپ کے زیر لیکن، تو اس وقت میں ہمارے چہرے کے اوپر یہ دیکھ کر کے تبسم آتا ہے کہ سامنے ملاقات کرنے والا کون ہے۔ اس سے اگر ہمیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم چہرے پر مسکراہٹ لا کر کے ملیں گے، اور اگر اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ہم سے فائدہ ہے، تو پھر ہمارے ملنے کا انداز الگ ہوگا۔ اور ایک ہے تصوف و سلوک کی دنیا، جہاں پر پیری مریدی والے مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پر تو پیر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا ان کی پیریت کے خلاف ہے۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سے ملنا ہے تبسم کے ساتھ، کس سے ملنا ہے چہرے پر مسکراہٹ لا کر۔ حالانکہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کوئی بھی مقام حاصل کر لیں، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی اور آپ کی مجھ سے نگاہ ٹکرائی، تو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر تبسم۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی گھر میں جاتا ہے بالکل اکھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرے پر تبسم۔ آپ کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنے بھی زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہو جائیں، کتنے بھی بہت سارے کام آپ کے ذمے ہو جائیں، کتنے بھی ٹینشن آپ کے سر میں آ جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھو، جس نے پوری زندگی پوری امت کے لیے آخری وقت تک یا رب امتی کا ذہن کے اوپر بار لے رکھا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کون سا بڑا پن ہے؟ یہ ہمارا کون سا بڑا پن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اور محبت سے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے اور گھر والے محبت سے اس کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کسی پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو میرا پار کتنا سا کم، کتنی چھوٹی سی بات، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، محبت سے اپنی گھر والی کو دیکھ لیا اور اس نے محبت سے استقبال کر لیا ہنس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ رحمت ڈالی۔ کتنا بڑا منافع کا سودا، لیکن ہم اپنے وقار اور اپنا منصب، اپنا مرتبہ، یہ سب کچھ آڑے آ جاتا ہے چہرے پر تبسم لانے کے لیے۔ ہم نے انسانوں کی قسمیں متعین کہاں تبسم لانا ہے۔ اگر صبح میں ناشتے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی تو واپسی میں آتے ہوئے اس کا احساس دلانا ہے گھر والوں کو کہ ہم ناراض ہو کے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ داخل ہوتے تھے آپ کے چہرے پر تبسم۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کا کسی دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ اگر خندہ پیشانی
کے ساتھ ہو جائے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہو جائے، چہرے پر تبسم لے کر کے ہو جائے، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ وَلَوْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، تبسم آمیز چہرے کے ساتھ اگر اپنے بھائی سے ملاقات کرو، یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہ نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نیکی پسند آ جائے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے، دوسری طور پر کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پیسے لینے آیا ہے تو اس سے ٹکڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، یا اپنا قرضہ مانگنا ہے تو اس سے کیسے ملاقات کرنی، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملاقات تو ملاقات کی طرح ہی ہو۔ جب عربوں کی پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے نا، خاص طور پر عربی کو، پتہ ہے کیسے کرتی ہے؟ پہلے جاتے ہیں، اس سے مصافحہ ملاتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس سے معاشرہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گرتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرضہ بھی مانگنے آیا ہے تو اس کے بعد میں اس سے کہہ دینا کہ بھائی ابھی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ملاقات کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، یہ نیکی ہے، اس نیکی کو چھوڑنا نہیں، اس نیکی کو چھوڑنا۔ آپ کسی منصب پر فائز ہیں، اپنے کسی بھی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اپنے مقام کو دیکھ لیں۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اعلیٰ و عرفہ، آپ کے ادنا صحابی کے مقام کو بڑے سے بڑا ولی اور قطب نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی اور قطب ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، جس نے صرف حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ اس آقا کی سنت یہ ہے کہ جس سے بھی ملنا ہے خندہ پیشانی سے، تو ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات معلوم۔ دوسری بات ایک اصولی اور کلی بات جو ہے، اصولی طور پر جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اس نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے یار میں تو گنہگار ہوں، پہلے اتنے گناہ، یہ چھوٹے سے، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، یہ بھی وہ کسی بھی چھوٹے سے نیک کام سے روکنے کے لیے ہمارے گناہ ہماری زندگی سامنے رہتی ہے، یہ ایک چھوٹا سا کام کیا کرے، اور کبھی کبھی ہم اپنے اس چھوٹے سے کام کو اپنے وقار کا مسئلہ سمجھ کر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ راستے پر جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ کو کہیں دیکھا کہ کوئی رزق کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے اور لوگوں کے پیروں میں آ رہا ہے۔ اب اس کو اٹھا کر کے اگر آپ اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیں گے جہاں کوئی جانور کھا لے تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس رزق کی بھی قدر ہو گئی، اس کو پیروں میں آنے سے بچ گیا، اور کوئی اللہ کی مخلوق کھا لے گی یہ بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو بھی ہم اپنے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کو دیکھیں گے اور گزرتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کام جو نیکی کے ہیں انہیں چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، انہیں چھوٹا سمجھ کر کے لا تحقرن، بالکل ہرگز نہ چھوڑو، ہرگز چھوٹا نہ سمجھ کر کے مت چھوڑو اس کو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، عمل کا وزن ہونا، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی اتنا اس کے اندر وزن زیادہ ہوگا۔ تو کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ کام اصل میں اگر اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو بس وہ بڑا ہے، اسے چھوٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا۔ واقعہ آتا ہے بخاری شریف، حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا بنی اسرائیل کے
اس نے دیکھا کہ ایک کتا گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے یلہس ہانپ رہا ہے، حدیث میں الفاظ ہے وہ ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے اور گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کے بڑا ترس آیا ہے، بیچارہ جس طرح میں نے بھی پیاس کی شدت کو جھیلا ہے اسی طرح یہ بھی پیاس کی شدت کو جھیل رہا ہے، جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کو بھی تکلیف، جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی اسے بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، لہذا اس کی پیاس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب دوست تو ہے نہیں اور نہ اس کتے کو لے کر کے میں اس کنویں میں گھس سکتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، پھر دیکھا کہ پیر میں موزہ ہے چمڑے کا، وہ چمڑے کا موزہ لے کر کے پھر دوبارہ کنویں میں گھسا اور کنویں میں گھس کر کے اب وہ پھر اس نے وہ موزہ پانی کا بھرا اور باہر نکل کر کے آیا اس طریقے پر کہ دونوں ہاتھوں سے تو چڑھنے کا انتظام تھا اور منہ میں اس موزے کو پکڑ رکھا تھا جس میں پانی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور منہ میں اس موزے کو پکڑ کر کے باہر آیا جس میں پانی بھرا ہوا اور پھر اس کتے کو پانی پلا دیا، پھر اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ اب اس کتے کو پانی پلا دیا، ایک کتا دیکھتے ہی جسے ہم ڈھیلا مار کے بھگاتے ہیں اپنے گھر سے نا، ایک حقیر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ کتنا چھوٹا سا عمل تھا۔ یہ واقعہ ایک روایت میں ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بھی سنا ہوگا، وہ بھی روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے بھی آپ کو بہرحال ہو سکتا ہے دو واقعے پیش آئے ہو سکتا ہے ایک ہی واقعے کو راویوں نے غلط فہمی کی وجہ سے دو طریقے سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ روایت میں ہے کہ وہ آدمی نیچے اترا اور اس نے پانی پلایا اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ یہ سن کر کے ہمارے بدن میں سنسنی سی نہیں، اگر میں یہ کہتا وہ کتے کو پانی پلایا اور جیسے ہی باہر نکلا بادشاہ نے دیکھا اور بادشاہ نے فوراً 1 کروڑ کا چیک کاٹ کر کے دے دیا، فوراً سنسنی سی ہوتی یار بہت بڑا فائدہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مغفرت ہے کیا چیز؟ مغفرت یہ 1 کروڑ روپیہ ایک دن کی خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے، اور مغفرت ہمیشہ ہمیش کی خوشحالی کی ضمانت ہے، لیکن اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر، اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ لہذا بڑا اچھا ہو گئے مغفرت، چلو ہم بھی دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ کوئی کتا مل جائے اسے پانی پلائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نیک کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس نیک کام کا موقع ملے اسے کر گزرو، اور نیت یہ ہو اللہ کو میرا کون سا عمل پسند آ جائے اور میرا بیڑا کار۔ نیت یہ ہو، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے اس کی کتے سے مغفرت ہوئی تو آپ کتے کو بسکٹ ڈال رہے ہیں، کتے کو روٹی ڈال رہے ہیں، کتے اور باقی سارے کام جو انسانوں کے ساتھ ہونے ہیں اور انسانوں کے ساتھ جو اچھائیاں انہیں سب بھولے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا منشا یہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، ادنا سے ادنا کام ہو، یہاں تک کہ حضرات صحابہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگر والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ، جگر والوں میں سب سے افضل تو انسان ہے، انسان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ ہوگا؟ تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کا موقع سامنے آئے
اسے کر گزرنا چاہیے، اس کو نظر انداز، اتنے چھوٹے سے کام سے کیا ہوگا، ساری زندگی میری تو ایسے کیا پتا وہی چھوٹا سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کرنا چاہیے کہ کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھو، ہر چیز کو، ہر نیکی کے موقع، کسی بھی نیکی کے موقع کو گنواؤ مت، بلکہ اسے کیش کرو۔ جس طرح کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ چھوٹا گناہ یہ تو باقاعدہ طور پر ایک وہ ہو گئی بات کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، پوچھتے ہیں باقاعدہ، اس کا مطلب اگر کبیرہ ہے تو چھوڑ دیں گے اور اگر صغیرہ ہے تو کر لیں گے۔ ارے گناہ تو گناہ ہے، گناہ کا مطلب اللہ کی ناراضگی کا سبب، تو وہ تو چھوٹا سبب ہو چاہے بڑا سبب ہو، اور اگر جان بوجھ کر کے آدمی کر رہا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یعنی چھوٹا سبب ہے اللہ کو ناراض کرنے، تو ہم کر لیں گے، یہ تو کبیرہ بن گئے، یہ تو کبیرہ بن گئے۔ وہ یہ آدمی ایسا کہ جو یہ کہے کہ بھائی بڑے سانپ سے کٹوانا غلط ہے، چھوٹے سانپ سے، یہ تو چھوٹا ہے چلو اس سے ڈسوا دو، بڑے سے بچ لیں گے، یہ تو چھوٹا سا ہے ناؤ پکڑ کر کے اس سے ڈسوا لیتے ہیں، یا بڑا انگارہ اپنے کیا کہتے ہیں بستر کے اپنے کمرے کے اندر نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ جلا دے گا، چلو چھوٹی سی چنگاری ڈال دو، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایسا کوئی ہے؟ جس طریقے پر بڑا گناہ نقصان دہ ہے اسی طریقے پر چھوٹا گناہ بھی نقصان دہ۔ اچھا ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دوں، ایک بات تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کا امتیاز ہم نے ختم کر دیا، جو گناہ سکہ رائج الوقت ہو گیا ہے بس اسے تو ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، غیبت بالکل عام ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی دل آزاری بالکل عام ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ہے ہی نہیں وہ جس کے کیا کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، یعنی جس کے قول سے، جس کی بات سے اور جس کے فعل سے سارے لوگ محفوظ، نہ اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ ہے اصل میں مسلم، وہ ہے اصل میں مسلمان۔ تو کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے کسی کی دل آزاری کا ہو، سکہ رائج الوقت جو گناہ ہے وہ بڑے بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، تو جو چھوٹے ہیں ان کو تو ہم کچھ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کرنا چاہیے، نہ نیکی کو حقیر سمجھو، نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ کو ناراض کرنا اتنا